Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Students, now we are going to discuss the Unit 5. It's a poem, Daffodils. So, what are daffodils? First, I would like to tell you that the name of a lovely flower. Basically, it is found in Europe, and particularly in England, and it grows on the bank of the river. So, when a poet is passing and he is going somewhere, and he is passing near the daffodils, so he sees them. So they are in very large number. So this scene inspires the poet, and what he thinks, he just writes, he just expresses his feelings in these lines. So we are going to discuss, going to read, and then I will translate it for you. To daffodils, he says that I wandered lonely as a cloud. Wandered means आवारागर्दी कर रहा था. I wandered lonely as a cloud. एक बादल की मानंद, तन्हा बादल की मानंद मैं घूमता फिरता था. I wandered lonely, तन्हा, as a cloud, जैसे कि एक बादल होता है उस तरह मैं तन्हा घूमता फिरता था, आवारागर्दी करता था. That floats means तैरता है. On high, बहुत ऊंचाई पर. ओवर, ये शॉर्ट है, कॉन्ट्रैक्शन है ओवर का. ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स कहते हैं वादी को, वैली, डीप वैली जो होती है, हिल्स पहाड़ियाँ. यानी कि मैं उस तन्हा बादल की मानंद आवारा गर्दी करता था जो कि पहाड़ियों पे और वादियों पर जो है वो भटकता फिरता है, तैरता फिरता है. व्हेन ऑल एट वंस अचानक, दफतन, आई सॉ, मैंने देखा, अ क्राउड, एक हुजूम, एक मजमा, a host मीन्स भी क्राउड है, ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरे डैफोडिल्स के जो फूल थे उनका मैंने एक मजमा देखा. एक बहुत बड़ी तादाद में मेरी निगाह उन पर पड़ी. बिसाइड का मतलब है पहलू में, बराबर में. बिसाइड द लेक, जो झील थी उसके साथ. बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का मतलब होता है अंडर, के नीचे, यानी कि दरख्त के बिल्कुल नीचे, दरख्तों के बिल्कुल नीचे, और झील के साथ साथ फ्लटरिंग, फड़फड़ा रहे थे. एंड डांसिंग, रक्स कर रहे थे. इन द ब्रीज, ब्रीज किसे कहते हैं? एक यानी कि जो हवा होती है समुंदर की, जो समुंदर या झील के किनारे चलने वाली जो हवा होती है उसको यानी कि कहते हैं. ठीक है. आई वेंटेड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोज ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ अ क्राउड, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बिसाइड द लेक, बीनीथ द ट्रीज, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. ठीक है. तो ये तो उसने बयान किया कि जी इसने किस शक्ल में, किस तरह मतलब उनको देखा, डैफोडिल्स को, कि वो क्या कर रहे थे. सो पोएम जो है आपको पता है कि मेटाफोरिक एक्सप्रेशन भी होते हैं इसमें, सिमिलीज भी होती हैं, डिफरेंट जो इसमें एक्सप्रेशंस होते हैं, जिसे आप यानी कि लैंग्वेज की या ग्रामर के, ग्रामेटिकल या पोएम के टर्म में फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं. तो फ्लटरिंग जो है ये बेसिकली मेटाफोरिक सिंबल है, एक्सप्रेशन है, फड़फड़ाहट. ठीक है. या डांसिंग कह लें आप, डांसिंग इंसान की क्वालिटी है, तो इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. ठीक है. इसको पर्सोनिफाई किया कि वो डांस कर रहे हैं जी इंसानों की तरह गोया. अच्छा जी. कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन. देखिए कंटिन्यूस का मतलब है मुस्तकिल, मुसलसल. एज द स्टार्स दैट शाइन, उन सितारों की मानंद जो कि चमकते हैं, इस तरह मुसलसल. एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे. देखिए मिल्की वे का मतलब है गैलेक्सी, यानी कि कहकशा. ट्विंकल चमकते हैं, टिमटिमाते हैं कहकशा में, उन सितारों के मानंद जो चमकते हैं मुस्तकिल, और गैलेक्सी में, कहकशा में वो टिमटिमाते रहते हैं, चमकते रहते हैं. दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. देखिए बेसिकली क्या चीज़ इसमें मिलाई है कि वो भी उसी तरह फैले हुए, वो भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में, खूबसूरत भी लग रहे हैं. इन नेवर एंडिंग यानी कि एंडलेस, ना ख़त्म होने वाली, ला तादाद, बहुत लंबी लाइन है, कतार में फैले हुए हैं. स्ट्रेच along the margin of a bay. बे यानी कि जो खलीज है, जो झील है, उसके बीच में एक मार्जिन, जो छोटी सी एक तिकोनी सी एक पट्टी होती है जो कि खुश्क होती है, बेसिकली उसकी ये बात हो रही है. तो उसके जो बीच में वो जो इसमें साथ साथ जो बीच में जो गैप है उसमें ये फैले हुए हैं. अच्छा, वो इतने ज़्यादा है, वो कहता है कि 10,000 saw I at a glance. देखिए ग्लांस कहते हैं a hurry look, एक तेज़ी से किसी चीज़ पे सरसरी निगाह डालना, एक निगाह. ठीक है. ग्लैंस,
یعنی کہ ایک نگاہ جب میں نے ڈالی وہ اتنے زیادہ تھے کہ جسٹ مطلب آئی واز ایبل ٹو سی ایٹ لیسٹ 10,000. یعنی کہ وہ ایک اندازاً بات کرتا ہے کہ مطلب اس چیز کو آپ کو صحیح معنوں میں ایکسپریس سے ڈیسیفر کرنے کے لیے کہ وہ اتنی ظاہر کہ 10,000 اس نے گننے لیے کہ 10,000 تھے. وہ یہ بات کر رہا ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کہ اتنے تھے اور اتنے وہ یعنی کہ گنجان تھے, اتنے بالکل یعنی کہ تھک تھے کہ ایک دفعہ جب میں نے نگاہ ڈالا جب ان پہ ڈالی تو گویا کہ میں نے 10,000 دیکھ لی ایک ساتھ. tossing their heads in sprightly dance. tossing کا مطلب ہوتا ہے آپ یہ سمجھیں کہ an abrupt movement, ٹھیک ہے. tossing their heads یعنی کہ جو اپنے سر اوپر نیچے کر رہے تھے, ہلا رہے تھے بے ربط انداز میں, ان sprightly dance, ٹھیک ہے جی. sprightly کا آپ یہ مطلب سمجھیں کہ جیسے خوشی میں زندگی سے بھرپور جو رقص تھا اس میں وہ اپنے سروں کو اوپر نیچے کر رہے تھے, ٹھیک ہے. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretch in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw at a glance, tossing their heads in sprightly dance. اس کا آپ خیال رکھیں. I have told you before that they can shine or light, glance or dance. So what are they called? They are called the rhymes. یہ rhymes ہیں, ٹھیک ہے. اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا, یہی خوبصورتی ہے. It beautifies your text and poems as well. what you are going to write. آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں یا اگر آپ خود بھی پوئم لکھتے ہیں تو اس کو خوبصورتی یہ قافیہ بندی عطا کرتے ہیں جس کو انگلش میں ہم رائمس کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیے گا جو سیم ساؤنڈس جو اس میں ہوموفونز استعمال کیے جاتے ہیں تو اس سے اس میں خوبصورتی آتی ہے, ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹس. ناؤ وی موو the third one stanza, the waves beside them. اب جو ظاہر کے ساتھ ساتھ جھیل بھی ہے اور جھیل کے کنارے وہ اگے ہوئے ہیں, تو جھیل کے اندر جو موجیں ہیں them ڈانس وہ رقص کرتی تھی. بٹ دے, اب دے سے کون مراد ہے؟ دے سے مراد ہے ڈیفوڈلس. لیکن جو ڈیفوڈلس تھے آؤٹ ڈڈ, ٹھیک ہے. دیکھیے آؤٹ ڈڈ کا مطلب ہے ڈیفیٹ, پیچھے چھوڑ دینا یا سبقت لے جانا. آؤٹ ڈڈ دا اسپارکلنگ ویوز, اسپارکلنگ وہ جو چمکدار اور خوشی میں جو اچھلتی ہوئی چمکدار جو موجیں تھی. ویوز ان گلی, گلی خوشی, ہیپینس. چمکدار جو موجیں تھیں خوشی میں, جو چمکدار موجیں تھیں ان پہ وہ سبقت لے گئے. اب اس کو سمجھیے آپ, ان دونوں لائنس کو پوئٹ کیا کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک وہ جو چمکدار لہریں جو کہ جھیل میں موجود تھیں وہ بھی رقصاں تھیں, وہ بھی خوش تھیں, لیکن جو ڈیفوڈلس کے پھول تھے وہ اتنے خوش تھے خوشی میں, اپنی خوشی میں وہ ان لہروں پر بھی سبقت لے گئے. یعنی کہ وہ ان سے زیادہ رقص کرتے تھے, وہ ان سے زیادہ خوش تھے, وہ ان سے زیادہ گویا کہ موو کر رہے تھے, اٹریکٹیو تھے, ٹھیک ہے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اٹ what the poet has said in these two lines, okay. A poet could not but be gay. دیکھیے گے کو سمجھے, مینس خوش ہونا, ٹھیک ہے, become happy. ایک شاعر کچھ نہیں کر سکتا تھا سوائے خوش ہونے کے. ان سچ اے جوکنڈ کمپنی, جوکنڈ مینس ہیپی, ٹھیک ہے جی. یعنی کہ خوشی کی ایک مسرور لائیولی جو ایک کمپنی تھی, ماحول تھا, اس میں وہ خوشی ہو سکتا تھا. یا خوش ہوئے بغیر کیسے رہ سکتا تھا, اس طرح سمجھیں آپ. آئی گیزڈ اینڈ دے, گیز کا مطلب ہوتا ہے ٹو لک سم تھنگ اور somebody continuously, مستقل مسلسل کسی کو دیکھنا. اسٹیئرڈ, STARED, اسٹیئرڈ ہوتا ہے اس کا سینونیم, ٹھیک ہے. گیزڈ گھورنے کے معنی میں آتا ہے, ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے. آئی گیزڈ اینڈ گیز بٹ لٹل تھاٹ, میں ان کو تکتا رہا دیکھتا رہا, لیکن میں نے یعنی کہ لٹل تھاٹ سوچا نہیں, اس وقت میں نے غور نہیں کیا, سوچا نہیں. وٹ ویلتھ, کیا دولت. دا شو, یہ جو نظارہ ہے جو میں دیکھ رہا تھا, ٹو می, میرے لیے, ہیڈ براٹ, کیا دولت وہ نظارہ میرے لیے لے کر آیا تھا. یعنی کہ وہ شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ اتنی خوشکن کمپنی تھی اور میں اس کو دیکھتا رہا, تکتا رہا, لیکن مجھے یہ خیال نہیں آیا, جب میں نے یہ خیال نہیں کیا کہ جو نظارہ میں دیکھ رہا ہوں یہ میرے لیے کیا دولت لے کے آیا تھا. اوکے. Now the waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what well the show to me had brought. Okay, so now quote one. For oft, oft is a short form contraction of often. For oft when
آن مائی کوچ آئی لائی لیٹتا ہوں جو اپنے بستر پہ اکثر میں جب لیٹتا ہوں. اب یہ اس ویلتھ کی بات کر رہا ہوں کہ ہی از گوئنگ ٹو ڈسکس وٹ ویلتھ ہی گاٹ فرام دیٹ سین ہی واز ڈسکرائبنگ بفور. اس سے کیا ویلتھ اس کو ملی تھی کہ اکثر جب اپنے بستر پہ لیٹا ہوتا تھا ان ویکینڈ مینس فارغ لیجر, اور ان پینسو ہوتا ہے تھاٹ فل, سوچ بچار میں ہوتا تھا یا فارغ ہوتا تھا, خالی ذہن میں ہوتا تھا, موڈ ایک مزاج میں موڈ میں ہوتا تھا. دے فلیش, اب دے کون, وہی منظر, وہی جو ڈیفوڈلس کے پھول تھے وہ فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی, انورڈ اندرونی آنکھ, ان سائڈ جو ویژن تھا اس میں, فلیش اپون یعنی کہ ایک دم ایک تیزی سے تصور میں آتے ہیں, ایک جھماکے سے تصور میں آ جاتے تھے میرے, وہی وہ رقص کرتا ہوا منظر سارے کے سارا. دے سے مراد ہے ڈیفوڈلس کے پھول. وچ از دا بلس کہتے ہیں خوشی, ہیپینس آف سولیٹیوڈ مینس تنہائی. اب ایک آدمی تنہا ہے, وہ ماضی کے کسی ایسے خیال کو یاد کرتا ہے جس کو بڑا خوش ہوا تھا, جس نے اس کو بڑی خوشی پہنچائی تھی, تو لامحالہ جب وہ اگین اس کو میمورائز اس کو سے کرنے کے بعد اس کو ریممبر کر رہا ہے دوبارہ سے, تو اس کو بڑا محظوظ ہوتا ہے, بڑا خوش ہوتا ہے. اسی بات کا poet is expressing the same feeling that what he was thinking it at that time when he was lying on his couch in vacant and passive mode. So he just flashed the whole scenario he had seen before came in inward eyes, okay, جو کہ اس کے لیے تنہائی کی ایک بہت بڑی خوشی تھی. And then my heart with pleasure fill, پھر میرا دل بھر جاتا ہے خوشی سے اس منظر کو دوبارہ سے دیکھ کے اپنے اندر میں. اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلس, اور ایسا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے کہ گویا انہیں کے ساتھ ساتھ رقص کرنے لگتا ہے. اوکے, سو یہ مطلب ایک پرسونیفیکیشن بھی ہے اور میٹافیرک بھی ہے, ٹھیک ہے, جس کو دوبارہ سمجھے. فار آف وین آن مائی کوچ آئی لائی ان ویکن اور ان پیسو موڈ دے فلیش اپون دیٹ انورڈ آئی وچ از دا بلیس آف سولیٹیوڈ. اینڈ دین مائی ہارٹ ود پلیجر فلس اینڈ ڈانسز ود دا ڈیفوڈلس. ٹھیک ہے, تو میرا دوبارہ سے جو میرا یعنی کہ جب وہ میرے منظر میں وہ منظر سارا میرے ذہن میں آتا ہے تو وہ میرے لیے تنہائی کی خوشی کا باعث بنتا ہے, اور میں اتنا خوش ہو جاتا ہوں, میرا دل اتنا خوش ہو جاتا ہے کہ گویا جیسے وہ رقص کرتے تھے ان کے ساتھ ساتھ ہی رقص کرنے لگتا ہے. یعنی کہ بگیسٹ پوئٹ از سیئنگ دیٹ آئی جسٹ فارگیٹ مائی آل وریز آن اینگزائٹیز, جتنی میری تفکرات تھے, پریشانیاں تھیں, وہ سب ہوا میں اڑ جاتی ہیں, اور میں گویا اس کے ساتھ ساتھ ہی رقص کرنے لگتا ہوں, اور میں اتنا لائٹ ہو جاتا ہوں, لائک اے فیدر, جیسے کہ ایک پر ہوتا ہے, میں اس کے مانند بالکل لائٹ ہو جاتا ہوں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ یو میں سے دیٹ اے بیوٹیفل میموری از اے جوائے فار ایور. خوبصورت جو میموری ہوتی ہے ہمیشہ کا ایک ہمیشہ کے لیے ایک لطف کا باعث بنتی ہے, ایک جوائے کا باعث بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو شاعر کو خوشی ہمیشہ کی اس ایک اٹرنل سمجھے کہ ہیپینس کا باعث بنتی ہے. اوکے, سو وی ہیو فنشڈ ناؤ. انشاءاللہ in another lecture we will discuss summary and the question answers and the synonyms and the rest of the exercises. Okay, so try to read it again and then understand it. Assalamu alaikum.